أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کو ترقی یافتہ دور کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جہاں پر باقی بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، وہیں پر یہ اثر بھی ہمارے بالکل سامنے ہے کہ میڈیا جو کہ پہلے اخبارات، رسائل و جرائد اور کتابوں تک محدود تھا، یعنی پرنٹڈ تھا، آج وہ میڈیا اس ڈیجیٹل دور کے اندر ڈیجیٹل ہو سکا، نہ صرف ڈیجیٹل ہوا بلکہ اس کے اندر مزید بھی بہت ساری ترقی کے پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ آج کے دور کو میڈیا کی ترقی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ ہر بندے کی انٹرنیٹ اور میڈیا، اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا تک رسائی ہے، جس کی بنا پر ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ماضی قریب تک سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میڈیا، بالخصوص سوشل میڈیا کی ترقی کی وجہ سے ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات یقیناً آسانیوں، آسائشوں اور سہولتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جو انسانی زندگی کو سہولیات سے مزین اور آراستہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں۔ جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن وہیں پر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا کا منفی اور غلط استعمال، اس نے ہمارے لیے نقصانات اور خطرات کے بہت سارے دروازے کھول دیے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا خسارہ اور نقصان ہمارے دین اور ایمان کا ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے بندے کے دین کو کس قدر نقصان ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال مسلمان کے ایمان کے لیے کس قدر مضر ثابت ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے کہ جسے اپنے دین اور ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہو۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے خاص طور پر امت مسلمہ کو جس خسارے اور نقصان کا اس وقت سامنا ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کی ترقی کی وجہ سے آج گناہ بہت ہی سستا اور آسان ہو چکا ہے۔ گناہ کے اسباب اور وسائل تک، برائی کے مقامات اور جرائم کی جگہوں تک پہنچنا، اس کے لیے بہت ساری سہولیات
متعارف ہو چکی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا کی ترقی کے اس دور سے پہلے، اگر کسی بندے کو کوئی گناہ کرنا ہوتا تھا تو ایک برائی کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی تھی۔ اس کے لیے اس کو پیسہ بھی لگانا پڑتا، دور دراز تک کا سفر بھی بعض دفعہ اس کو کرنا پڑتا۔ الغرض بہت سارے ایسے معاملات تھے، رکاوٹیں تھیں جن کا اس کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں گناہ اس قدر آسان اور سستا ہو چکا ہے کہ چند روپے کے نیٹ پیکج کے عوض پوری دنیا کا شر، فتنہ اور فساد سمٹ کر انسان کے ہاتھ میں جمع ہو جاتا ہے، اور ہر برائی، بڑے سے بڑا جرم اور سنگین سے سنگین گناہ، اس سے انسان صرف اتنا دور ہے جب تک موبائل کی سکرین کے اوپر وہ ٹچ نہیں کر رہا اور اس کو پریس نہیں کر رہا، دبا نہیں رہا ہے۔ صرف اپنے ہاتھ کو حرکت دینے کی دیر ہے، انسان کے سامنے گناہوں کی، جرائم کی وہ دلدل کھل جاتی ہے کہ اگر بندے نے ایک دفعہ اس جرائم کی دلدل کے اندر قدم رکھ دیا تو پھر اس کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا اور اس کی ہلاکت یقینی سے یقینی تر ہوتی جائے گی۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے گناہ اور برائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ بہت ساری اخلاقی اور معاشرتی برائیاں لوگوں کی نظر میں اب معیوب نہیں رہی ہیں۔ وہ گناہ جن کو شریعت اسلامیہ میں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا تھا، بڑے جرائم میں ان کا شمار کیا گیا تھا، بڑی سنگین قسم کی وعیدیں ان کے اوپر بتائی گئی تھیں، ان کے بڑے بڑے خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا، آج ان گناہوں کا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات اس قدر اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، چند لمحات کے اندر ایسے ایسے گناہ سوشل میڈیا کے اوپر کرتا ہے، اس کی نظر میں چھوٹے اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن وہ گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جرم عظیم ہوتے ہیں۔ بے شمار لا تعداد گناہ چند سیکنڈوں کے اندر، منٹ کی بات بھی نہیں ہو رہی، چند لمحات کے اندر انسان اپنے نامہ اعمال کو کن کن گناہوں سے کالا سیاہ کر دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے تو گناہ بھی ڈیجیٹل ہو چکے ہیں۔ گناہوں کے ڈیجیٹل ہونے کا یہی مطلب ہے، انسان کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو۔ لاشعوری طور پر لا علمی کی کیفیت میں انسان کے گناہوں کا میٹر چالو ہو اور برائیاں لکھنے والے فرشتے اس کی برائیاں نوٹ کر رہے ہوں، بندے کو خبر بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں، بندے سے جرم کا احساس، گناہ کی ہیبت، برائی کا خوف، یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے نکل چکی ہیں۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے جو گناہ آج ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے جو کام کیے جا رہے ہیں، ان کی فہرست تو بہت طویل ہے۔ چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے اس امید پر رکھنی ہے کہ انشاءاللہ ہم بات کو سمجھیں گے اور جن جرائم کی، گناہوں کی نشاندہی کی جائے گی، بات سننے سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا گناہ، لوگوں کے عیب تلاش کرنا، ان کی عزتوں کو اچھالنا، ان کی عزتوں کو نیلام کرنا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت لوگوں کا محبوب مشغلہ بنا ہوا ہے۔
اور اگر اس کو ہم ڈیجیٹل جاسوسی کا نام دیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا ہر چیز کے ڈیجیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی آج ڈیجیٹل ہو چکے ہیں۔ ہر چیز میں جہاں پر ترقی ہوئی، گناہوں کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے۔ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، لوگوں کی برائیاں، ان کے عیب تلاش کرنا، ٹوہ میں رہنا، اسلام کے اندر گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں روکا اس وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرنا، کسی کے عیبوں کی تلاش کے اندر نہ رہنا، ٹوہ لگانا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، اس کی کوئی بات، اس کا کوئی عمل مجھے معلوم ہو جائے، اس کا راز میرے ہاتھ آ جائے، پھر میں اس کو بلیک میل کروں گا، اس سے اپنی باتیں منواؤں گا۔ یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرنا، لیکن آج بہت سارے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر منع کیا۔ بلکہ کوشش ہوتی ہے لوگوں کی، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، کسی کو قابل اعتراض حالت کے اندر دیکھ لیا، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے اس کی ویڈیو بنا لی جائے، نہیں تو کم از کم اس کی تصویر اتار لی جائے، تاکہ وقت آنے کے اوپر اپنے مفادات اس سے حاصل کیے جا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے جن لوگوں نے صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کیا تھا، ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا تھا، فرمایا لا تتبعوا عورات المسلمین، کہ اے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، مسلمان ہونے کے دعوے داروں، مسلمانوں کے عیب، ان کے راز، ان کی کوتاہیاں، ان کے پیچھے مت لگا کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، جو بندہ مسلمانوں کے عیبوں کی تلاش کے اندر رہتا ہے، يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ رب العالمین پھر اس کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ اگر کسی اور کی برائیاں، اس کی کمزوریاں تلاش کر رہا ہے، رب العالمین جس کو اس کی ہر کمزوری کا پتہ ہے، اس کے ہر عیب کو وہ بخوبی جانتا ہے، وہ رب اس کے عیبوں، اس کی کوتاہیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جس بندے کے عیبوں کے پیچھے اللہ رب العالمین لگ جاتا ہے، فرمایا فَيَفْضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، گھر کے درمیان میں کیوں نہ بیٹھا ہو، رب پوری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آج کسی نے کسی کی ویڈیو بنا کر اس کو کوئی قابل اعتراض کام کرتا ہوا دیکھ کر اس کی تصویر اتار کر سوشل میڈیا کے اوپر نشر کی، اس کی عزت کو اچھالا، اس کی عزت کا جنازہ نکالا، کل اس کی عزت کا جنازہ بھی نکلے گا، اس کی برائی کی بھی تشہیر ہوگی، اور اس کو بھی ان تمام قسم کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سنن ابو داؤدی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا، کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے، ان تانبے کے، پیتل کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے، اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنے سینے ان کو کھرچ رہے، نوچ رہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کر کے، گلے کر کے، چغلیاں کر کے لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کسی کے اندر برائی دیکھتے اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں
اگر کسی کے اندر کوتاہی دیکھتے اس کی کوتاہی کا خوب تر چرچا کرتے تھے اور لوگوں کے اندر تشہیر کرتے اس کی اس برائی اس کے عیب کو دنیا کے لوگوں کے اندر عام کیا کرتے تھے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آج ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے اور پیتل کے بنا دیے اور اپنے ان ناخنوں کے ساتھ خود اپنے چہرے اور اپنے سینے نوچ رہے ہیں۔ چہرے اور سینے نوچنے میں کیا حکمت ہے؟ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی یا چغلی کرتا ہے، یا کسی کے عیبوں کی تشہیر کرتا ہے، کسی کے اندر پائی جانے والی کمی اور کمزوری کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، دراصل وہ اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان بڑا کرنا چاہتا ہے، اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان کو یہ سزا دے گا کہ جس چہرے کو، جس ناک کو اوپر کرنے کے لیے اور اپنی جس عزت کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے لوگوں کی غیبتیں کی، ان کی برائیوں کو اچھالا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلے، اللہ رب العالمین یہ سزا دے گا ان کو کہ انہی چہروں کو جس کو اوپر اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اپنا مقام بنانے کے لیے، رتبہ بنانے کے لیے کام کرتے تھے، وہ اپنے ان تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچیں گے۔ اور جو بندہ کسی کی برائی کرتا ہے یا کسی کی برائی کو اچھالتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے سینے کے اندر اس بندے کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں بغض، حسد، کینے کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو یہ سزا دے گا کہ ان تانبے اور پیتل کے ناخنوں کے ساتھ اپنے سینوں کو وہ نوچیں گے، کیونکہ ان کے سینوں کے اندر بغض بھرا ہوا تھا۔ ان کے دل کے اندر یہ تھا، میں فلاں کی برائی کی تشہیر کر کے، اس کی برائی کو عام کر کے، اس کی برائی، اس کی کمی اور کوتاہی، کمزوری کو وائرل کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک اور سکون پہنچاؤں گا، وہ بدنام ہوگا، میرے دل کو سکون پہنچے گا، سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی جہنم کے اندر یہ سزا ان کو دے گا۔ اور سنن ابو داود ہی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من قام برجل مسلم مقام شہرہ مقام ریاء و سمعہ، جو بندہ کسی مسلمان کی تشہیر کرتا ہے، اس تشہیر کرنے کے اندر اس کی برائی کو اچھالنا بھی آتا ہے، اس کے اندر پائی جانے والی کوتاہی کو عام کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا بھی آتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی تشہیر کرے گا، یعنی اس کا ایک ایک عیب، اس کا ایک ایک گناہ، اس کے اندر پائی جانے والی ایک ایک کوتاہی، اس کا ایک ایک جرم، ایک ایک برائی، ایک ایک معصیت رب العالمین تمام مخلوقات کے سامنے حشر کے میدان میں کھول کر بیان کر دے، اس کا کوئی پردہ نہیں رہے، کیونکہ یہ دنیا میں لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا تھا، لوگوں کے عیبوں پر، مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے اس کا نظریہ تو یہ تھا، فلاں کی ویڈیو ہاتھ لگ گئی، فلاں کی قابل اعتراض تصویر بن گئی، میں نے بنا لی، فلاں نے بنا لی، سوشل میڈیا پر ڈال دی، وائرل کر دو، فلاں کو بدنام کر دو، اس کی عزت کا جنازہ نکال دو۔ رب العالمین اس کے کسی عیب اور راز کے اوپر قیامت کے دن پردہ نہیں ڈالے گا، یہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا مقام ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھی تھی دنیا میں ایک مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے۔ دوسرا گناہ، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے جسم کے کئی اعضاء گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور انسان کا دل بھی بدکاری کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ آنکھیں زنا کرتی ہیں، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے،
اور دل بھی اس بدکاری اور زنا کے گناہ کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرمایا وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال اس قدر عام ہو چکا ہے، پتہ نہیں دیکھنے والا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والا دن کے اندر رات کے اندر جب بھی استعمال کرتا ہے، اس آنکھوں کے زنا کے اندر کے گناہ کے اندر کس قدر ملوث اور مبتلا ہوتا ہے اس کا شمار ممکن نہیں۔ اور دوسری بات، کانوں کا زنا کیا ہے؟ کانوں کا زنا فرمایا الاستماع، واہیات قسم کی گفتگو، بیہودہ باتیں، گھٹیا باتیں، فحش کلامی، بدکاری اور زنا کی باتیں، اس قسم کی باتوں کے کان سننے درپے رہیں، تلاش کے اندر رہیں، یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں زنا ہے، اور یہ کانوں کا زنا ہے۔ گانے موسیقی سننے والا، غیر محرم عورت کی گفتگو سننے والا، اور اسی طرح سے دیگر طریقوں سے اس قسم کی واہیات، فحش، بے حیائی کے اوپر مبنی گھٹیا باتیں سننے کے کان جس کے رسیا ہوں، اس کے کان زنا کے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اب کس قدر کانوں کے گناہ کا زنا لکھا جا رہا ہے، یہ شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اور زبان کا زنا کیا ہے؟ فرمایا المنطق، بولنا، بے حیائی کی باتیں، واہیات قسم کی گفتگو، بیہودہ قسم کے جملے، فحش گفتگو، بدکاری کی باتیں، یہ اس قسم کی جتنے بھی باتیں ہیں یہ سب کی سب زبان کے زنا کے اندر آتی ہیں۔ اور دل کا زنا کیا ہے؟ فرمایا والقلب یہوی ویتمنا، انسان کا دل اگر زنا کے منظر دیکھ کر، غلط مناظر دیکھ کر، بے حیائی کی باتیں سن کر، زبان سے فحش کلامی کر کے، اس قسم کے حالات کے اندر اگر اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے بدکاری میں مبتلا ہونے کا، اس بے حیائی کے اندر واقع ہونے کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دل کے اندر بدکاری، بے حیائی کے اٹھنے والے خیالات، یہ دل کا زنا ہے، یہ دل کا زنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جن باتوں کا تمہیں علم نہ ہو ان باتوں کے پیچھے مت لگنا۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کون سی باتیں کرنی محبوب تھیں، کن باتوں کو پسند کرتے تھے، زبان کن باتوں کے اندر مشغول تھی، تم نے اپنے آپ کو کس قسم کے معاملات کے اندر مشغول رکھا، سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ کان کیا سنتے تھے، ان کانوں کو سننا کیا پسند تھا، گانا، موسیقی، بے حیائی کی باتیں، فحش کلامی، اللہ رب العالمین نے کانوں نے جو سنا اس کا بھی حساب لینا ہے۔ والبصر، آنکھ کیا دیکھتی تھی، نظر کو کیا دکھایا، نظر کا کیسا اور کس قسم کا استعمال کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے اس نظر کا، نگاہوں کا، آنکھ کے دیکھنے کا، یہ جو بصارت کی قوت اور صلاحیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر بھی حساب لینا ہے۔ اور دل کے اندر کیا تھا، کس قسم کے خیالات تھے، اپنے دل میں کن جذبات کو جگہ دی ہوئی تھی، دل کے اندر کیا منصوبے بن رہے تھے، دل کے اندر کیا سوچیں موجود تھی، کس قسم کے خیالات کا محور تھا، مرکز تھا تمہارا دل۔ رب العالمین نے ایک ایک سوچ، ایک ایک خیال، ایک ایک تصور، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، حساب لینا ہے۔ اور جب کوئی انسان نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کے کان برائی کے اندر مبتلا، اس کے کان بے حیائی کی گفتگو سننے کے دل دادا، اور اس کی زبان بھی بے حیائی کے اندر ملوث، اس کی نظریں بھی بے بد نظری کے گناہ کے اندر مبتلا، تو پھر یاد رکھیے انسان کا دل اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندے کا دل، کان، زبان اور آنکھ کے غلط استعمال کی وجہ سے کالا سیاہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ جب دل گناہ کر کے کالا سیاہ ہو جائے
نظر کے غلط استعمال، کان کے غلط استعمال اور زبان کی فحش گفتگو، غلط گفتگو کی وجہ سے انسان کا دل متاثر ہو جائے، کالا سیاہ ہو جائے، پھر اس دل کے اندر برائی کے منصوبے تو آ سکتے ہیں، رب کی محبت اس دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس دل کا مالک یہ تو کہہ سکتا ہے موسیقی گانا روح کی غذا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے رب کا قرآن ذکر الہی میرے روح کی غذا ہے۔ جب دل متاثر ہے، پورے کا پورا بندہ، اس کی سوچ، اس کے خیالات، تصورات، یہ سب کچھ متاثر ہو جائے، اس کی سوچ پھر اسلامی سوچ نہیں رہے گی، اس کا ذہن اسلامی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے دل کے اوپر فسق و فجور غالب ہے۔ جب فسق و فجور غالب اس کے دل کے اوپر ہے، اس کے تصورات، اس کی سوچ کے اوپر بھی فسق و فجور غالب ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والے گناہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ان اعضائے بدن کا غلط استعمال، یہ انسان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہی چیزیں دیکھ دیکھ کر آج کئی لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان اسلام کا نام لینے والے، فلاں چیز تو حرام نہیں ہونی چاہیے تھی، فلاں چیز تو حلال ہونی چاہیے تھی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کا دل الٹ جائے، جب انسان کا دل تبدیل ہو جائے اور اس کی سوچ ہی، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر ایسا مسلمان بظاہر تو مسلمان رہتا ہے، لیکن ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کاش کسی طریقے سے فلاں حرام کام میرے لیے کو حلال کر دے۔ یہ اثرات ہیں اس کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ما من نظرۃ الا وللشیطان فیہا مطمع، جو نظر بھی غلط اٹھتی ہے، جو نظر بھی غلط اٹھتی ہے، فرمایا شیطان کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی امید ضرور ہوتی ہے، ضرور امید ہوتی ہے۔ یہ گناہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے عام اور اس قدر زیادہ تعداد کے اندر محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کب اور کس وقت انسان گناہ کر رہا ہے۔ ایک اور گناہ، بلکہ آج کل تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک رواج بن چکا ہے، ٹرینڈ بن چکا ہے، اعلانیہ گناہ۔ پہلے چھپ چھپا کر گناہ ہوتے تھے، بندہ بڑا ڈرتا تھا، اس کے دل میں بڑی ایک آر قسم کی ہوتی تھی کہ میں نے یہ چھپ چھپا کر گناہ تو کر تو لیا ہے، میری اس غلطی کا، برائی کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن آج کل اس قدر کھلے عام علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب کر کے ان جرائم کے ارتکاب کرنے والا فخریہ انداز کے اندر اعلانیہ طور پر اپنی اس برائی کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت اس قابل ہے رب اس کو معاف کر دے، اللہ کی معافی کے قابل ہے ساری امت، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ طور پر کھلے عام گناہ کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ باقی ساری امت کو معافی مل جائے گی یا مل سکتی ہے، معافی اور درگزر کے قابل ہے، لیکن جو اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے وہ رب کی اس معافی اور درگزر سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی، اعلانیہ گناہ کی ایک مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات بھی اعلانیہ گناہ کرنے میں شامل ہے۔ انسان رات کی تاریکی کے اندر گناہ کرے، اندھیرا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، تنہا اکیلے اس نے وہ گناہ کا کام کیا، وقد بات یسترہ ربہ، اس نے رات کی تاریکی کے اندر اکیلے بیٹھ کر تنہائی کے اندر گناہ کیا، برائی کی، رب العالمین نے اس کی برائی کے اوپر پردہ ڈالا، اس ستار نے، عیبوں کو چھپانے والے نے
اس کے اس عیب کو، اس کے اس گناہ کو چھپا دیا. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ جب صبح کرتا ہے لوگوں کو بلا بلا کر اپنے گناہ کی کہانیاں سناتا ہے. یا فلان انی قد عملت البارحہ، اے فلاں میں نے آج کی جو رات گزری ہے اس کے اندر فلاں گناہ کا کام کیا ہے. کس سے سناتا ہے؟ برائی کے دوستوں کو سنا رہا ہے، کلاس والوں کو سنا رہا ہے، اور اپنے جاننے والوں کو سنا رہا ہے. میں نے یہ برائی کی، میں نے یہ گناہ کیا، تجھے پتا ہے آج کی رات جو گزری ہے میں نے کیسے گزاری ہے؟ میں نے فلاں برائی کی، فلاں اللہ کی معصیت نافرمانی کا کام کیا. بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ اپنے گناہ کے قصے سناتا ہے. رب نے اس تنہائی کے اندر کیے ہوئے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا. اس بندے نے رب کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک کر دیا. اللہ رب العالمین اس کو اپنی معافی اور درگزر سے محروم کر دے گا. آپ مجھے بتائیے، اگر ایک انسان دنیا سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، کسی کے سامنے نہیں کرتا ہے، اگر وہ اپنے گناہ کے حالات و واقعات لوگوں کو سناتا ہے، اگر یہ بھی اعلانیہ جرم اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی معافی اور درگزر سے محروم ہو جائے گا. تو جو بندہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ پوری دنیا کے سامنے پریکٹیکلی گناہ کر رہا ہو، کیا وہ اللہ کی معافی اور رحمت اور درگزر کا حقدار بنے گا؟ قطعی طور پر. اس قدر کھل کر بے حیائی سامنے آ چکی ہے. بے حیائی کرنے والا نہ صرف ڈنکے کی چوٹ پر بے حیائی کا کام کرتا ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو داد دینے والے بھی ساتھ ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے گناہ جس کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ مبتلا ہو چکے. اور یہ بھی یاد رکھیے، جو انسان دنیا کے اندر گناہوں کے اوپر اللہ نے جو پردہ ڈالا ہے اس پردے کو چاک کر دیتا ہے، اس پردے کو باقی نہیں رہنے دیتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی ایسے بندے کی کوئی پردہ پوشی نہیں کرے گا، کوئی پردہ پوشی نہیں کرے گا. اور اعلانیہ گناہ کی ایک صورت جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور اس کے عام ہونے کے بعد کچھ زیادہ ہی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ عورتوں کا بے پردہ ہو کر دنیا کے سامنے آنا، حقیقی طور پر ہو، گلی محلے کے اندر ہو، بازاروں کے اندر ہو. عورت کا بے پردہ ہونا اور اس سے بڑھ کر خوب بناؤ سنگار کر کے بے پردہ ہو کر آنا، یہ بھی گناہ ہے. اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے، مسلمان عورتوں، ایمان والیوں، بناؤ سنگار کر کے بے پردہ ہو کر باہر مت نکلنا. رب کے قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مسلمان خواتین اپنی زیب و زینت کو دنیا کے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. مسلمان اور عورت نے پردہ اتار کر پھینک دیا. مرد بھی ایسے روشن خیال اپنے آپ کو سمجھنے لگے، کہا پردہ کرنا یہ تو دھکیا نوسی لوگوں کا کام ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں قرآن کے اندر، ہم نے اللہ کے فیصلوں کو ٹھکرایا ہوا ہے. عورت کا باپردہ ہو کر ضرورت کے وقت اگر وہ نکلتی ہے گھر سے باہر، اس کا باپردہ ہو کر نکلنا یہ رب کا حکم ہے. عورت کے لیے فرض ہے، پردہ رب کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے. اور اس عورت کا جو مرد سربراہ ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے گھر کی خاتون کو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہو، اللہ کے اس حکم کی پابندی کرنے کی تلقین کرے، اللہ کے اس حکم کا پابند بنائے اور اس عبادت کے اوپر اس کا تعاون کرے. پوری دنیا کے سامنے
مسلمانوں کی بچی ہے، امت مسلمہ کی بیٹی ہے، پورے بناؤ سنگار کے ساتھ وہ ویڈیو بنا رہی ہے، وہ ناچ رہی ہے، وہ ڈانس کر رہی ہے، وہ گانے گا رہی ہے اور سارا کچھ کر رہی ہے، اور لوگ اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے۔ یہ گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن ابو داؤد کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حمص شام کی کچھ عورتیں آئیں، پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ کہا ہم شام سے آئی ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اچھا اس جگہ سے آ رہی ہو جہاں پر عورتیں حمام کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ حمام وہ جگہ، عربی میں وہ جگہ، اور اس دور کے اندر وہ مخصوص مقام جہاں پر مرد بھی جاتے، عورتیں بھی جاتی گرم پانی کے ساتھ غسل کرنے کے لیے بطور علاج۔ جیسے مرد جاتے تھے عورتیں بھی چلی جاتی، اور وہاں پر عورتیں بے لباس ہو کر ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتی۔ ہمارے ہاں بھی یہ سوچ بنا دی گئی، مرد مرد کے سامنے اپنا سطر ظاہر کرے، سمجھا جاتا ہے یہ کوئی عیب والی بات نہیں۔ خاتون خاتون کے سامنے اپنا سطر ظاہر کرے، سمجھا جاتا ہے یہ کوئی عیب والی بات نہیں۔ ذرا سنیے گا اس حدیث کے اندر رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات ان سے پوچھی اور ان کو بتائی، تم ہو وہ جو ان حمام کے اندر داخل ہوتی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ما من امرأۃ تضع ثيابها في غیر بیتها، جو عورت، جو خاتون اپنے گھر سے باہر جا کر اپنے کپڑے اتار دیتی ہے، الا حتقت الستر بینها وبین ربها، اس عورت اور اس کے رب کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کو چاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج کل اس دور میں حمام تھے، آج کل بیوٹی پارلر، آج کل شاپنگ مالز کے اندر چینجنگ روم، اور پتہ نہیں کیا کچھ بن چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کسی نے ویڈیو بنا لی، ہم تو بڑی شریف لوگ تھے، ہم تو بڑے عزت دار تھے، ہماری ویڈیو بنا دی، ہماری تو عزت کا جنازہ نکال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو عورت گھر سے باہر نکلی اس نے اپنے پردے کا خیال نہیں کیا، پھر وہ اپنی عزت کی خیر منائے، ذلت اور رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کے فرامین سے مرد عورت منہ موڑیں گے، ذلت رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم بڑے ضدی واقع ہوئے ہیں، عزت کے جنازے نکلے ہم دین کی طرف پھر بھی نہیں آئیں گے، ناموس کی دھجیاں اڑائی جائیں ہم اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عزت خاک کے اندر مل جائے، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، لیکن ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، وہ ہیں جہنمیوں میں سے۔ یہ اللہ کے نبی کی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہو چکا ہے، قرآن حدیث میں کسی گناہ کے اوپر اگر وعید سنائی جائے، مسلمان مرد عورت کو وہ قرآن کی آیت یا حدیث سنائی جائے، آگے سے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہاں اب تو ہم جہنمی ہو گئے، آپ ہی اکیلے جنت میں جاؤ گے، ہم تو نہیں جائیں گے جنت، یہ انداز ہوتا ہے ہمارا۔ یہ رسول اللہ کے فرمان کی، اللہ کے فرمان کی تصحیح ہے۔ سنانے والا اپنی بات سنا رہا ہوتا، مذاق اڑایا جاتا، کوئی بات نہیں تھی۔ جب سنانے والا یہ کہہ رہا ہو اللہ کا فرمان ہے، جب کہنے والا یہ کہہ رہا ہو رسول اللہ کا فرمان ہے، مسلمان چوکنا ہو جاتا ہے، روتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے اور یہ کوتاہی، یہ گناہ میرے اندر موجود ہے۔ فوراً مسلمان اس کوتاہی کی اصلاح کرتا ہے۔ میری امت کے دو گروہ اہل جہنم میں سے میں نے نہیں دیکھا ان کو۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھوں کے اندر بڑے بڑے کوڑے ہوں گے، گائے کی دموں کی طرح، لوگوں کو ماریں گے، بلا وجہ ان کو ماریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، ان پر ظلم کریں گے۔
میری امت کے یہ گروہ اہل نار میں سے، اہل جہنم میں سے میں نے نہیں دیکھا بھی۔ اور دوسرا گروہ کون ہے؟ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، وہ عورتیں جو بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی۔ یہ پتلے کپڑے، یہ ٹائٹ کپڑے، آدھے ادھورے کپڑے، یہ شارٹس، لباس مختصر سے مختصر تر چلے ہوتے جا رہے ہیں، اور انہی بےہودہ لباسوں کے اندر آ کر امت مسلمہ کی بیٹی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر ڈال رہی ہے، صرف کس لیے؟ چند لائکس اور چند ویوز کے۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اپنے قول کے ذریعے، اپنے کسی فعل کے ذریعے، حرکات و سکنات یا کسی بھی ذریعے سے فرمایا غیر محرم مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اور ممیلات خود غیر محرم مردوں کی طرف مائل ہوگی۔ کیا یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر بے پردہ اور زیب و زینت بناؤ سنگھار کر کے ویڈیو ڈالنے والی امت مسلمہ کی بچی پر صادق نہیں آتی ہے؟ مردوں کی بھی غیرت کا جنازہ نکلا، عورتوں نے بھی حیا کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیا۔ سب کو یہی چیز پسند ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہ گناہ ہے، گناہ کے کام ہے۔ اور ایک اور گناہ جس کا تو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کوئی غلط ویڈیو، نازیبا ویڈیو، تصویر شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، یا اس کو لائک کرنا، پسند کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، اس کی تحسین کرنا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور یہ گناہ ہو رہا ہے۔ ایک برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر اس کو پسند کر رہا ہے، دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے۔ برائی کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر دل میں خوش ہونا، اس کو لائک کرنا، پسند کرنا، اس پر راضی ہونا، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق یہ بھی گناہ ہے۔ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہے ان کی، جس میں انہوں نے 8 حدیث کی کتابوں میں سے احادیث کو جمع کیا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس کے اندر لائے۔ اس حدیث کے لفظ کیا ہے؟ میں آپ کو آخری الفاظ سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ عَمِلَ، جو بندہ کسی قوم کے کسی فعل عمل کے اوپر راضی ہوتا ہے، اس کو لائک کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ اس عمل کرنے والے کا برابر کا شریک ہوتا ہے۔ یہ جو لائک کا بٹن ہے نا، دھڑا دھڑ دبائے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں۔ ناچنے والا ناچ رہا ہے، گانے والی گا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، بے حیائی کے مناظر ہے، فلم ہے، ڈرامہ ہے، بےہودہ مناظر ہے، تصاویر ہے، لائک کرنے والا لائک بھیج رہا ہے، اس برائی کے اندر، گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے۔ دل سے اس گناہ کو پسند کرنے والا، دل سے اس گناہ کو لائک کرنے والا، میرے نبی کے فرمان کے مطابق اس گناہ کرنے والے کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اس گناہ کا کوئی شعور ہے، کوئی احساس ہے، کوئی خیال ہے؟ لائکس بھیج رہے ہیں جی، برائی ہو رہی ہے، بندہ لائک کر رہا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے اگر گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر دل میں کوئی یہ خواہش پیدا کرتا ہے، دل کے اندر یہ خواب پالتا ہے کہ میں بھی اس برائی کرنے والے کی طرح برائی کروں، ارادہ اس نے پال لیا، نیت اس نے بنا لی، عزم کر لیا اس نے، یعنی جب بھی موقع ملے گا اس برائی کرنے والے کو دیکھ کر بندہ دل میں برائی کا، گناہ کا عزم کر لے، یہ بھی گناہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہنے والے 4 لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک بندے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، وہ بندہ
جس کو اللہ نے دنیا میں نہ مال دیا نہ علم دیا، مال سے بھی کنگال ہے اور علم سے بھی محروم ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کسی دنیا پرست کو، کسی عیاش کو دیکھتا ہے، دنیا کے فتنے مبتلا کو دیکھتا ہے، مالدار جو اپنے مال کو برائیوں کے اوپر، گناہ کے اوپر، اللہ کی بغاوت کے کاموں کے اوپر اڑا رہا ہے، اس کو جب کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے لو کان لی مال لعملت فیہ کذا و کذا، اگر اللہ مجھے بھی دولت دے دا، میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں فلاں بندے کی طرح پیسے کو گناہ پر اڑاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، پہلا مال اڑا کر گناہ کر رہا ہے، اس کو وہ گناہ ملے گا، اور دوسرا ہے کنگال، دل میں خواہش ہے کاش اللہ پیسہ دے، میں بھی اس کی طرح گناہ پر پیسہ اڑاؤں گا، اس کو اس کی نیت کا صلہ ملتا ہے، گناہ دونوں کا برابر ہے۔ آج لوگوں کو دیکھ کر، ایکٹر ایکٹریسز، ان کو دیکھ کر کیا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کاش میرا بیٹا بیٹی بھی ایسے بن جاتے۔ ناچنے گانے والے مشہور کیا ہو گئے؟ گھٹیا ترین لوگ دنیا کے، جن کو کل تک بھانڈ میراثی پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا تھا، آج جناب وہ فنکار پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسے ہی مشہور ہو جاؤں، میری بھی شہرت ہو، میرا بھی چرچا ہو، میری بھی ویڈیو جو جناب لوگ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں، میرے بھی فینز ہو، فالورز ہو۔ دل کے اندر یہ خواہش کرنے والا، اس قسم کے گناہ کے ارادے پکے منصوبے بنانے والا، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق عملی طور پر پریکٹیکلی گناہ کرنے والے کے ساتھ بوجھ میں، گناہ کی سنگینی میں برابر کا شریک ہے۔ اور آخری بات، جب کسی بندے نے کوئی برائی دیکھی، کوئی غلط ویڈیو تصویر دیکھی، کیا کہا جاتا ہے؟ جی شیئر کرو، وائرل کر دو، فارورڈ کر دو۔ اس کا پتہ ہے کتنا گناہ ہے؟ آپ نے آج تک سنا ہوگا صدقہ جاریہ، اگر صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندے نے کوئی ایسی چیز صدقہ کی، لوگ اس سے دیر تک فائدہ اٹھاتے رہے، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کیے ہوئے صدقے سے لوگ استفادہ کرتے رہے، جب تک لوگ اس کے کیے ہوئے صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ رب العالمین اگرچہ وہ دنیا سے چلا گیا ہو، رب تبارک و تعالی نیکیوں کا سلسلہ اس کے لیے جاری رکھے گا۔ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ، اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ گناہ جاریہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ جاریہ کا مطلب یہ ہے، ایک بندے نے گناہ کیا، اب وہ گناہ آگے پھیلتا جا رہا ہے، وہ برائی آگے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، اس کے ایک شیئر سے، اس کے فارورڈ کرنے سے، اس کے وائرل کرنے سے وہ برائی، وہ گناہ، وہ بےہودگی، فحاشی اور یعنی پھیلتی چلی جا رہی ہے، جب تک، جہاں تک، جتنے لوگوں تک وہ برائی بے حیائی پہنچے گی، ان سب کا گناہ اس وائرل شیئر کرنے والے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ جس شیئر کو بٹن کو دبا کر تو نے وائرل کیا تھا کسی ویڈیو یا کسی بیہودہ مواد کو، شیئر کیا تھا اس کو، وہ لاکھوں لوگوں تک جائے، کروڑوں تک جائے، اربوں تک جائے، یہ ساری باتیں ہیں ممکن ہے۔ کیا کسی کے اندر ہمت ہے قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ لاکھوں، اربوں، کروڑوں لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتا پھرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس بندے نے گناہ کی دعوت دی، برائی کی طرف لوگوں کو بلایا، جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے، جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے، ان سب کا گناہ اس برائی کی دعوت دینے والے کے اوپر بھی ہوگا۔ یہ ایسے گناہ جن کے بارے میں انسان کو احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، وہ سارے گناہ کس کے ذریعے ہو رہے ہیں؟ میرا مال لگایا ہوا، میرا موبائل، میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ، اسی کے ذریعے جناب یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ گناہ اللہ کی حد ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی حدود کو پامال کرنے کے اندر جری ہو جاتی ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی امت مسلمہ سو رہی ہے، یا اللہ ابابیل بھیج دے۔ ابابیل ایسے نہیں آتے ہیں جیسے ہمارے کرتوت ہیں۔ دنیا کی ذلیل ترین قوم یہودی
آج مسلمانوں کے سینے کے اوپر چڑھ کر وار بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اور وہ شکوہ بھی کسی کو نہیں کرنے دیتا۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ جب ہم نے اللہ کی ان حدوں کو پامال کیا، گناہ ہم نے بے دھڑک کرنے شروع کر دیے، نہ کوئی احساس ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ گناہوں کا وہ روب ہے جو مسلمان کے اوپر ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر، اس دنیا کے اندر خاص طور پر اللہ کی حدود کو جی بھر کر جب ہم پامال کریں گے، رب کی رحمت سے دور تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت نصرت کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بات کو سمجھ کر اس کے مطابق اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔